کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچوں کے باپ کا قتل کر دیتی ہے؟ جدید سائنسی تحقیق نے یہ بات پروف کی ہے کہ ایک مادہ مکڑی بچوں کو پیدا کرنے کے بعد جو بچوں کا باپ نر مکڑی ہوتا ہے اس کا قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر یہی بچے جب پروان چڑھتے ہیں تو بڑے ہو کر اپنی ماں مکڑی کو مار دیتے ہیں اور گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ کس قدر ظالمانہ نظام ہے مکڑی کے گھر کا۔ اب آئیے جانیے قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت۔ نکبوت عربی میں مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا نام ہی مکڑی کے نام پر رکھ دیا اور قرآن کریم میں فرمایا کہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ اگر انسان علم رکھتے ہیں اب اس میں حکمت کیا پوشیدہ تھی؟ جدید سائنسی تحقیق نے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ جب کمزور گھر کا خیال آئے تو اس کی جالے کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ اس کا ظاہری جالا اس قدر کمزور ہے کہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا گھر بڑا کمزور ہے۔ لیکن تحقیق کے بعد یہ راز کھلا کہ جو معنی طور پر اس کے گھر کے اندرونی معاملات تھے، جو اندرونی دشمن اور خانہ جنگی کی طرف اشارہ تھا، اس کے اندر کتنے راز پوشیدہ ہیں۔ بلا شبہ قرآن کا ہر لفظ زندگی بخشتا ہے۔ جب اس صورت کی مزید تفصیل میں جائیں تو اس صورت میں تمام فتنوں اور سازشوں کا ذکر ہے۔ آغاز کچھ یوں ہوتا ہے: بہت سے لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے، ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اور پھر یوں فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب ان پر کوئی آزمائش نازل ہوتی ہے تو اس آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ اس صورت میں یعنی بہت سے فتنوں کا ذکر کیا گیا۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ فتنوں کا مکڑی اور اس کے جالے سے کیا تعلق؟ اس مکڑی کی جاری کو عام نہ سمجھے، اس میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ یہ مکڑی کا جال اپنے دشمن کو کیپچر کرنے کے لیے ہنی ٹریپ بھی کرتا ہے۔ اس جالے کا اشارہ زندگی میں ہمارے لیے بہت سی سازشوں اور فتنوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ زندگی اسی طرح الجھی ہے جس طرح ایک مکڑی کا جالا اور مکڑی کی اپنی زندگی، جس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب ہم سورۃ نمل کی طرف چلے، یعنی قرآن کی ایک اور سورہ جس میں کتنے راز پوشیدہ ہیں۔ اللہ نے نام بھی رکھا تو کتنی حکمتوں کے ساتھ، سورۃ نمل۔ نمل عربی میں چینٹی کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ نمل میں آتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر نکلے تو ایک چینٹی دوسری چینٹی سے کہنے لگی کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رون دی جاؤ، یعنی مسل دی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ زبانوں پر غبور رکھتے تھے، انہوں نے چینٹی کی آواز کو سن لیا اور اپنے لشکر کے رخ کو چینج کر دیا۔ اب چینٹیوں کے اوپر جب ریسرچ کی گئی کہ ایک سورہ کا نام کیوں رکھا گیا، نمل تو چینٹیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بارش ہونے سے پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، یعنی یہ ہوا میں نمی کے تناسب کو کیلکولیٹ کر لیتی ہیں۔ اور اس سسٹم سے کاپی کیا گیا ہمارا جو نظام ہے، جس کے تحت ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بارش کی پروڈکشن کے بارش ہونے والی ہے۔ اس سسٹم کو ہائیڈرو فولی کہتے ہیں، جو چینٹی کے اندر موجود ہے۔ اور چینٹی جب راستے میں چلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چینٹی دوسری چینٹی کے منہ کے ساتھ منہ جوڑ کر آگے گزر جاتی ہے، یعنی یہ بات بھی نہیں کرتی، اس کے منہ کے اندر سے ایک سلائیوا سا نکلتا ہے، ایک مواد نکلتا ہے جو دوسری چینٹی کے منہ پر یہ مال دیتی ہے۔ اس میں ایک کوڈ میسج ہوتا ہے، دوسری چینٹی اس میسج کو سمجھ جاتی ہے کہ وہ چینٹی کیا کہنے والی تھی۔ یعنی یہ قرآن کی جو سورہ ہے، اس میں اس قدر حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ غور و فکر کیا کرو، غور و فکر کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہمیں بچپن سے یہی بتایا گیا کہ قرآن کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اتنا پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا۔
علماء حضرات ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ وہ کون سی معاشی پالیسی تھی کہ 7 سال مصر کو قحط کا سامنا تھا، لیکن ایک بھی بچہ بھوک سے نہیں مرا۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی دسترس تھی، لیکن جنات بھی ان کی کتابیں تھے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا مالک فلسطین جو کہ ایک انڈسٹری اکنامی تھی اور ملکہ بلقیس کا ملک یمن ایک زرعی اکنامی تھی۔ فلسطین اور یمن کا مابین ایک کنٹریکٹ سائن کیا گیا تھا کہ اپنی سوسائٹی کو خوشحال بنانے کے لیے ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کیا تھے۔ آپ اس قدر حسین تھے، اور یہ یقیناً بچوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ساتھ میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس کی طرف آپ کو معلم بنا کر بھیجا گیا، جہاں چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کا قتل و غارت کر دیا جاتا تھا، سروائیو کر رہے ہیں، زندگی جینے کے لیے غلہ بھی نہیں تھا، لیکن ایک ایسی فلاحی مدینہ کی ریاست کا قیام کیسے ممکن ہوا کہ جس میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نو وائلنس کی تحریک اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت عملی کیا تھی کہ اتنے بڑے فرعون کے خلاف اتنی بڑی آزادی کی تحریک اور ایک بھی شخص کا قتل نہیں ہوا۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کو ثواب کی خاطر نہ پڑھا کریں، ثواب تو آپ کو مل ہی جائے گا۔ جیسے آپ ایک کمرہ بناتے ہیں تو کھڑکی اس نیت سے رکھا کرے کہ مجھے یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، تو آپ کو آنی ہی ہے، آپ کو نیتوں کا ثواب بھی ملے گا۔ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے، پھر اپنی زندگی میں اس کی امپلائمنٹ بھی کرنی ہے، جسے حضرت اشفاق فرماتے ہیں اگر کسی فیصلے کی گھڑی آ جائے، نوبت یہاں تک آ جائے کہ آپ کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا پڑے، تو پھر قرآن پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ نہ کیا کریں، قرآن کو کھول لیا کریں۔ آپ کو قرآن بتا دے گا کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے، تو آپ کا ایک ایک لفظ انسان کو زندگی بخشتا ہے۔ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر یہ آپ کو ذہنوں پر بھی، آپ کے احساب پر، آپ کے دلوں پر بھی اثر کرے گا۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں جب کوئی مرنے کی قریب ہوتا ہے تو روح اٹک جاتی ہے، تو کہتے ہیں اس کے سرحانے سورہ یاسین پڑھو تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اور قرآن جس سے ہم نے زندہ رہنا اور جینا سیکھا تھا، ہم نے اسی قرآن سے مرنا سیکھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ کر پھر تحقیق کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر پھر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔